ہم انسان جو ہے نا وہ ہر شے کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں. جی جی یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے. جی ہم انسان جبلی طور پہ فطرتاً حکومت پسند ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم مٹی کے اوپر قدم رکھیں. ہمیں اچھا لگتا ہے چوٹیوں کے اوپر جا کے چڑھیں. ہمیں اچھا لگتا ہے دریاؤں کے سینے چیر ڈالیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑتے چلے جائیں, ہوا ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے. یہ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے محکوم رہیں. یہ ہر شخص چاہے وہ دنیا میں کوئی غریب سے غریب گھر میں پیدا ہوا ہے نا, اس کے اندر بھی یہ آرزو موجود ہے. یہ ہماری جبلت کے اندر ڈالا گیا ہے کہ ہمیں حکومت کرنا اچھا لگتا ہے, ہم بڑا بننا چاہتے ہیں. اور سنو, ہم جب ان تمام چیزوں پہ حکومت کر لیتے ہیں نا, لیکن یاد رکھیے اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈالی گئی ہے کہ یہ اپنے جیسے انسان کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا. بے شک. جو اس کے آگے انسان اسی جیسا آئے نا, جی جی تو پھر یہ کہتا ہے نا بھائی اب نہیں, یہ تیرے آگے نہیں, کیونکہ تو میرے جیسا ہے. اب یہاں اللہ نے کمال کر دیا. اللہ نے کچھ ایسے انسان پیدا کیے جنہیں علمی طور پہ بلند کیا, سبحان اللہ. جنہیں اللہ نے ایسی خوبیوں سے نوازا جو باقی انسانوں میں نہیں تھی, اور اس جبلت کو بھی توڑ دیا کہ اب تم نے ساری دنیا پہ تو حکومت کر ہی لی ہے نا, وہ سارے تیرے زیر نگیں ہو گئے, یہ بندہ تیرے زیر نگیں نہیں آ سکتا. اس کے آگے جھک, تو اس کے آگے آ جا, اس کے آگے زانو تلمس طے کر, اپنے آپ کو نیچے رکھ. اسی لیے بے شمار لوگ شیخ اور مرشد کو اور اللہ والوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں آنے دیتے. کیوں؟ جھکنا پہ آ جائے گا. ابو جہل کو مسئلہ کیا تھا؟ جھکنا نہیں چاہتا. اسے پتا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں, جانتا تھا حضور سچے ہیں, درست ہیں. صرف ایک جھگڑا تھا, وہ جھکنا نہیں چاہتا. اللہ نے کائنات میں ایسے لوگ بنائے جن لوگوں کو ایسی عزتوں سے نوازا گیا کہ ان کے سامنے جھکنا لازم کر دیا گیا. کہا گیا کہ اب یہاں بھی جھکو, 5 نمازیں میرے سامنے بھی پڑھو, اور پھر یہاں بھی آگے اپنا سر نیچے رکھو. ادب پیش نظر رہے. سب سے بڑا ادب بنایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نظام کو جو سمجھ جائے وہ کہتا ہے مولا ہم تیرے آگے تو جھکتے ہی ہیں, اپنے شیخ کے آگے بھی جھکتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار.